الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون امداد کن از بحر غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانی شکست را تو کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی حضرت محمد حسین آفتاب علم الدین جلوہ آئینہ حق انوار رب العالمین معدن جود و کرم چشمہ صدق و صفا ناقصوں پہ ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ دلشاد حسین نے دیا سر کو جھکا 1369 میں ہوئی حقیقت آگاہ دیے سب باطل کے پردے اٹھا درود بر محمد صلاۃ مرتضیٰ محمد حسین اسماء خواجگان چشت پڑھے جو فجر کو جائے بہشت قلب روشن ہوئے پڑھے جو صدا درود بر محمد صلاۃ مرتضیٰ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات نہایت ذوق شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنے نذرانہ ہے عقیدت بصورت درود و سلام پیش کیجئے۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله۔ عزیزان گرامی قدر، سامعین کرام، حاضرین مجلس، میرے عزیز اسلامی روحانی دینی بھائیوں، میری عزیزہ اسلامی روحانی دینی بہنوں، خطبہ مبارکہ میں چند آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ آیات مبارکہ قرآن کریم کے 10ویں سورہ سے تعلق رکھتی ہیں، سورہ یونس سے۔ ایک نبی معظم علیہ السلام کے نام کا سورہ ہے، سورہ یونس۔ اس کی میں نے 62ویں، 63ویں اور 64ویں آیت مبارکہ تلاوت فرمانے کیا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ سے جو دوستی رکھتے ہیں اور جن سے اللہ دوستی رکھتا ہے، دوست کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں پھر اسے دوست کہتے ہیں۔ کوئی بندہ کہے کہ میں فلاں کا دوست ہوں، اس کی بات اس وقت تک صحیح تصور نہیں کی جاتی جب تک کہ اس متعلقہ شخص سے جو ہے تصدیق نہ ہو جائے کہ کیا وہ بھی اس کا دوست ہے یا نہیں۔ تو جو دنیا میں اللہ سے دوستی رکھتے ہیں، اللہ دنیا میں ان سے دوستی رکھتا ہے،
اور اللہ کے جو کلمات ہیں وہ تبدیل نہیں ہوا کرتے. وہ ایسے کلمات نہیں ہیں کہ اللہ نے آج کوئی اور بات کہہ دی، 10 دن کے بعد کوئی اور بات ہوگی، 10 سال کے بعد کوئی اور بات ہوگی، 10 صدیوں کے بعد کوئی اور بات ہوگی، اور قرب قیامت میں اس بات کا انداز بالکل مختلف ہو جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کریم نے اسی بات میں ارشاد فرما دیا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے جو کلمات ہیں وہ تبدیل نہیں ہوا کرتے. یہ اللہ کے دوست کون ہیں؟ اللہ کے دوست کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی پر رہے. یتقون، جو پرہیزگار رہے، تقوی پر رہے. اب جھوٹ بولنا تقوی نہیں ہو سکتا، جھوٹ بولنا تقوی نہیں ہو سکتا، فراڈ کرنا تقوی نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے ظلم کرنا تقوی نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے غلط خبریں دینا جو ہے وہ تقوی نہیں ہو سکتا. اللہ کریم نے اپنے دوستوں کا ایک لیول مقرر فرما دیا، ایک معیار مقرر فرما دیا، اور فرما دیا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، میرے دوست وہی ہیں جو صاحب ایمان ہیں اور پرہیزگار ہیں. اللہ کی دوستی. عزیزان گرامی قدر، اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی غم ہوتا ہے اور نہ کوئی خوف ہوتا ہے. وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. ان کی زندگیاں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، ان کا جینا مرنا جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم نبی ہیں، لیکن بھڑکتی ہوئی آگ ان کا مقدر بنا دی گئی. کس نے لکھی؟ پنجابی میں کہتے ہیں کلو کرے کولیاں، کلو کرے کولیاں تے سونا رب کرے سولیاں. نمرود نے اپنی طرف سے کولی کرنے کی کوشش کی کہ ابراہیم علیہ السلام کو کس میں ڈال دیا جائے، جلتی ہوئی چتا میں ڈال دیا جائے، آگ میں ڈال دیا جائے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کے ساتھ محبت دیکھیے کہ خود چل کر اس گوفن تک آتے ہیں جس میں رکھ کر آپ کو پھینکا جانا تھا. دل میں عشق الہی موجزن ہے، زبان پر ورد الہی ہے، دل میں عشق الہی ہے، اور چلے جا رہے ہیں کس طرف؟ دار کی طرف چلے جا رہے ہیں، اس گوفن کی طرف چلے جا رہے ہیں، اس غلیل کی طرف چلے جا رہے ہیں جس میں آپ کو رکھ کے آگ کی طرف پھینک دینا تھا. لیکن چہرے پر خوف نہیں ہے، چہرے پر حزن کے تاثرات نہیں ہیں. یقین کامل ہے، ایمان کامل ہے کہ میرا اللہ جو ہے وہ میرے ساتھ ہے. اور جن کو یقین کامل ہوا کرتا ہے انہیں حزن نہیں ہوتا، انہیں موت کا ڈر نہیں ہوتا. ان کے لیے زندگی اور موت جو ہے وہ ایک ہی چیز کا نام ہے. ان کے لیے زندگی کوئی الگ چیز نہیں، موت کوئی مختلف چیز نہیں. ان کے لیے زندگی بھی موت ہے اور موت بھی زندگی ہے. ادھر انہیں گوفن میں رکھا، ادھر انہیں اس غلیل میں رکھا، اور رکھنے کے بعد چھوڑا گیا. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دار سے نکلے، اس مقام سے نکلے، غلیل سے باہر نکلے، حکم الہی ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، اے جبرائیل جا، ذرا بھاگ کر جا، اپنی پوری رفتار سے جا. حضرت علامہ اقبال درویش لاہوری فرماتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق،
بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو حیرت تماشائے لبے بام رہی۔ عزیزان گرامی قدر، اگر عقل پر جائیے تو عشق کے معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ عقل سے گزر جانے کا نام جو ہے وہ عشق ہے۔ جب بندہ اپنی عقل سے اللہ کو تلاش کرنے نکلتا ہے، جب بندہ اپنی عقل سے اللہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تو کبھی اس نے ستارے کو سجدہ کیا، کبھی اس نے شمس کو سجدہ کیا، کبھی اس نے قمر کو سجدہ کیا، کبھی اس نے درختوں کو سجدہ کیا، کبھی اس نے اژدہوں کو سجدہ کیا، کبھی اس نے سانپوں کو سجدہ کیا، کہیں اس نے بیل کو اپنا خدا بنا لیا، کہیں اس نے گیدڑ کو اپنا خدا مان لیا، کہیں اس نے کتے کو اپنا خدا مان لیا۔ لیکن جب عقل سے گزر گیا اور عشق مصطفیٰ ان کے سینوں میں آ گیا تو عشق مصطفیٰ کی روشنی میں عشق الہی تک ان کی پرواز ہو گئی۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ عشق ہی تھا جو آتش نمرود میں کود پڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اگر کوئی صاحب عقل ہوتا، اگر کوئی عقل مند انسان ہوتا، وہ کہتا بھڑکتی ہوئی چتا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، کیوں کر اس میں داخل ہوں اور کیسے میں نکلوں گا؟ لیکن یہ عشق کے معاملات جو ہیں یہ عقل کے معاملات سے کہیں آگے ہوتے ہیں۔ میں ایک عرض کرتا چلوں آپ سے، جہاں عشق کی انتہا ہوتی ہے، جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے عشق کی ابتدا ہوتی ہے۔ عاشق لوگ اپنے ذہن سے نہیں سوچتے، جہاں اس عقل نارسا کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے عشق کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور عشق کی انتہا یہ ہے فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَىٰ تک پہنچ جاتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت درویش لاہوری نے ایسے ہی نہیں فرما دیا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو حیرت تماشائے لبے بام رہی۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام گوبھن سے نکلتے ہیں، ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے جبرائیل بھاگ کر جا، آگ کو جا کر ہمارا یہ پیغام سنا دے، ہمارا یہ حکم سنا دے، یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ٹھنڈی ہونا میرے ابراہیم پر۔ ایسا نہ ہو کہ تو سائبیریا کی ٹھٹھرتی ہوئی ٹھنڈ بن جائے، ایسا نہ ہو کہ تو ایسی بن جائے جیسے سیاچین پر برف جمی ہوتی ہے، ایسی ٹھنڈ والی نہ ہونا، سلامتی والی ٹھنڈک ہونا۔ تو عزیزان گرامی قدر، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اللہ کریم نے اس آیہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام کیوں لیا؟ یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، علی ابراہیم کیوں کہا گیا؟ تو بھائی آگ کو پتا تھا کہ مجھ میں آنے والا جو ہے ابراہیم ہے، جبرائیل علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ آگ میں جانے والا کوئی اور نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور اللہ کو تو ہر بات کا علم ہوتا ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ آگ میں جانے والا میرا مخصوص بندہ، میرا محبوب بندہ، میرا برگزیدہ بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو پھر اللہ کریم نے کیوں ارشاد فرمایا کہ آگ کو جا کر کہہ دو کہ میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے۔ عزیزان گرامی قدر، آگ کا کام ہے جلا دینا، آگ کا کام ہے جلا دینا، جلا کر راکھ بنا دینا، جلا کر بھسم کر دینا۔ تو عزیزان گرامی قدر، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کریم نام نہ لیتے تو آگ میں جلا دینے والی طاقت جو تھی وہ ختم ہو جانی تھی،
قیامت تک کے لیے آگ کسی چیز کو جلا نہ پاتی، اور پھر میں اور آپ اپنے گھروں میں دال پکاتے، اس کے نیچے آگ جلاتے، اگر ہوتا اللہ کریم ارشاد فرما دیتے یا نار کونی بردن و سلامن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، تو میں اور آپ اپنے گھروں کے چولہوں میں آگ جلاتے، اوپر دال دھری ہوئی ہوتی، دال دھری کی دھری رہ جاتی، پانی میں جوش نہ آتا، اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا کہ اے آگ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، اسی لیے اللہ کریم نے اپنے بندے کا نام لیا، اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، تاکہ قیامت تک کے لیے آپ کے لیے اور میرے لیے آگ کی وہ جو قوت ہے، جلا دینے والی طاقت ہے، وہ برقرار رہے۔ آگ کو پتا چل گیا کہ میں نے قیامت تک کے لیے ٹھنڈا نہیں ہونا، میں نے اپنے ابراہیم پر ٹھنڈا ہونا ہے۔ آگ کی بات چل نکلی ہے، جلا دینے والی بات چل نکلی ہے، تو ایک بات کرتا چلوں، نبیوں کے قصے تو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور نبیوں کی جو باتیں ہوتی ہیں خارق العادت، یہ معجزے ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، اور آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب کسی انسان سے معجزہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہم اور آپ نادانی میں کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب سے معجزے ہوتے ہیں، در حقیقت ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب صاحب کرامات ہیں۔ ایک ہوتا ہے معجزہ، ایک ہوتی ہے کرامت، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ نبی سے اگر خالق العادت جو چیز ہے، خلاف عادت چیز جو ہے وہ ظاہر ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر امتی سے ایسی بات سرزد ہو جو کہ عادت کے خلاف ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں داخل ہوئے، آگ سے باہر نکلے، آگ گلو گلزار ہو گئی، تو یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے یا کرامت ہے؟ یہ معجزہ ہے۔ اب میں آپ کو کرامت کی بات بتانے چلا ہوں۔ کرامت جو ہے نبی کے معجزوں کا تسلسل ہوا کرتا ہے، اور معجزے انبیاء سے سرزد ہوتے ہیں، اور معجزوں کا تسلسل جو ہے وہ اللہ کے بندوں سے، نبی کے امتیوں سے کرامت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بات کرتا چلوں، جلانے کی بات ہوئی، آگ سے جلانے کی بات ہوئی۔ آگ کا کام ہے جلا دینا۔ ایک مجوسی شخص تھا، آگ کی پرستش کرنے والا تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، حضرت خواجہ خواجگاں، خواجہ ہند الولی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے آقا ولی نعمت، جن کا فیضان ہم کھاتے ہیں، جن کے جوتوں کا صدقہ ہم تک پہنچتا ہے، خواجہ خواجگاں، خواجہ ہند الولی، جنہوں نے 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کر دیا۔ عزیزان گرامی قدر، ایک مجوسی شخص آیا، نار پرست آیا، آگ کی پوجا کرنے والا آیا، آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اے معین الدین میرے ساتھ مناظرہ کر لیجئے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کر لو۔ تو پوچھا، خواجہ صاحب سوال کرتے ہیں، اے مجوسی، اے نار پرست، اے آگ کی پوجا کرنے والے، ذرا مجھے یہ بتا دے تو آگ کی پوجا کیوں کرتا ہے؟ اب مجوسی شخص دیکھیں کیسی دلیل لاتا ہے، کہتا ہے کہ میں آگ کی پوجا اس لیے کرتا ہوں، میں آگ کی پرستش اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ آخرت میں بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، اس لیے میں دنیا میں رہتے ہوئے آگ کی پوجا کرتا ہوں تاکہ مجھے آخرت میں آگ جو ہے وہ جلانے نہ پائے۔
حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ مسکرائے، فرماتے ہیں شخص آؤ تجربہ کر لیتے ہیں، آگ کا کام ہے جلانا، آگ یہاں بھی جلائے گی اور آگ جو ہے وہ آخرت میں بھی جلائے گی، آؤ اس کا تجربہ کر لیتے ہیں۔ آگ لائی گئی، انگیٹھی لائی گئی، بھڑکتی ہوئی آگ لائی گئی، چنانچہ حضرت خواجہ خواجگاں اور اس مجوسی شخص نے اپنا ہاتھ جو ہے اس آگ میں داخل کر دیا، اپنا ہاتھ جو ہے اس آگ میں داخل کر دیا۔ جب آگ میں ہاتھ داخل کیا، کافی دیر آگ میں ہاتھ رہا، جب باہر نکالا تو دونوں کے ہاتھ سلامت تھے۔ مجوسی نے کہا اے مسلمان، میں نہیں تجھ سے کہتا تھا کہ میں آگ کی پرستش اس لیے کرتا ہوں کہ یہ دنیا میں بھی مجھے نہیں جلائے گی اور آخرت میں بھی مجھے نہیں جلائے گی۔ تو حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے ذرا اپنے اللہ سے بات کی، اللہ سے رابطہ کیا، اپنے رب سے رابطہ کیا اور عرض کی یا رب العالمین، اے میرے خدا، اے میرے اللہ، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ہاتف غائبی سے آواز آئی، معین الدین اکیلے آگ میں ہاتھ ڈالو اور پھر اللہ کی قدرت کا نظارہ کرو۔ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اس آگ میں اپنا ہاتھ ڈالا، جب ہاتھ ڈالا باہر نکالا تو ہاتھ صحیح سلامت تھا۔ اب مجوسی سے کہنے لگے اے مجوسی، تو آگ کی پرستش کرنے والا ہے، ذرا آگ میں اپنا ہاتھ ڈال۔ مجوسی نے اپنا ہاتھ جو ہے آگ میں ڈالا، جیسے ہی آگ میں ڈالا، آگ کی فطرت کیا ہے؟ آگ کی فطرت ہے جلا دینا۔ اس مجوسی کا ہاتھ جل گیا۔ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سجدے میں گر پڑے، عرض کی یا رب العالمین، یہ کیا معاملہ ہے؟ ہاتف غیبی سے آواز آئی، میرے معین، تو میرا ولی ہے، تو میرا ولی ہے، تو میرا دوست ہے، اور دوست کو دوست کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے۔ تو نے آگ میں ہاتھ ڈالا، تیرے ساتھ اس مجوسی نے ہاتھ ڈالا، میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جس آگ میں میرے معین کا ہاتھ ہو، اس آگ کو میں ایسا بنا دوں وہ کسی اور کے لیے ضرر رساں بن جائے، وہ کسی اور کو جلا دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے معین کا ہاتھ اس آگ میں تھا۔ پھر میں نے تجھ سے کہا کہ الگ الگ ہاتھ ڈالو۔ میرے معین کا ہاتھ جو ہے وہ جس وقت آگ میں آیا تو آگ کو وہی حکم مل گیا، یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی میرے ابراہیم پر۔ میرا دوست معین الدین ہے جس نے آگ میں ہاتھ ڈال دیا ہے، اور تو جو ہے سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ اب یہ مجوسی شخص اگر کروڑ سال بھی اس آگ کی پرستش کرتا رہے، اس کی جلانے والی صفت جو ہے اس کو معاف نہیں کرے گی۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ کے ولیوں کا ساتھ جو ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ باعث رحمت ہوتا ہے۔ جہاں اللہ کے ولی کا ہاتھ ہو، جہاں اللہ کے بندے کا ہاتھ ہو، جہاں اللہ کے دوست کا ہاتھ ہو، وہاں دشمن کا ہاتھ بھی نہیں جلتا۔ اللہ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرے ولی کی موجودگی میں، میرے ولی کی معیت میں جس کا ہاتھ ہے، میرے ولی کے ساتھ، میرے ولی کے ہاتھ کے ساتھ جس کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ کا ایک بال بھی جل جائے۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے ولی کا ہاتھ باہر نکلتا ہے، مجوسی کا ہاتھ آگ میں داخل ہوتا ہے، آگ کی فطرت عود کر آتی ہے، دوبارہ لوٹ آتی ہے اور جلا کر اس کو بسم کر دیتی ہے، اسے جلا ڈالتی ہے اس ہاتھ کو۔
عزیزان گرامی قدر، اللہ کے ولیوں کا ساتھ جو ہوتا ہے وہ بڑی نعمت ہوتا ہے، وہ بڑی برکت ہوتا ہے۔ آپ لوگ خوش قسمت لوگ ہو کہ آپ کے اس گاؤں میں اللہ کے ولیوں کا حاضری ہے، آپ کے اس گاؤں میں، ہمارے اس گاؤں میں اللہ کے ولیوں کی حاضری ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر یہاں پر حضرت قبلہ عالم پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاجوری سرکار رحمت اللہ علیہ ہیں، اگر یہاں پر حضرت شیخ الاسلام پیر طریقت رہبر شریعت شہباز منازل طریقت عارف باللہ پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاجوری سرکار ہیں، تو دوسری جانب پیر سید صابر حسین شاہ صاحب ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، سوچئے آپ لوگ کس قدر ہم جو ہیں خوش قسمت لوگ ہیں۔ ہماری خوش قسمتیوں کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے، ہمارے مقدر کے کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ ہم ولیوں کے جھرمٹ میں رہنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے پاس ولیوں کا جھرمٹ ہے، جیسے ایک کہکشاں ہوتی ہے، ستاروں کی کہکشاں ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک روشنی ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے۔ مجھے کہہ لینے دیجئے کہ اس علاقے میں لدر شریف کا اپنا ایک مقام ہے۔ جیسے کائنات میں ستارے جگمگاتے ہیں، لدر شریف میں یہ اللہ کے ولی جگمگاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قاضی عیاض شفا شریف میں فرماتے ہیں، اب حضرت عبداللہ بن عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آپ جانیے کون ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور متشدد ہے، اسلام کے معاملے میں، شرک اور بدعت کے معاملے میں انتہائی متشدد طبیعت رکھتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے اس منبر کے پاس تشریف لے جاتے ہیں جس پر بیٹھ کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، اور پھر اس جگہ پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں جہاں دوران خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست مبارک رکھتے تھے۔ اپنا دست مبارک جہاں پر رکھتے تھے، وہاں حضرت عبداللہ بن عمر اس جگہ پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، پھر ہاتھ رکھنے کے بعد اس ہاتھ کو ایسے ہی نہیں کر دیتے، یہ نسبت دیتے ہیں کہ اس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس جو تھا وہ دھرا تھا، وہ رکھا تھا، تو چنانچہ وہاں پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اس سے تبرک حاصل کرتے ہیں، اور تبرک حاصل کرنے کے بعد اپنے اس ہاتھ کو اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کا یہ معمول تھا کہ مسجد نبی میں آ کر منبر رسول کے اس حصہ کے پاس آ جاتے جو روضہ رسول کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس حصے کے پاس آ جاتے جو روضہ رسول کے ساتھ پیوست ہے، جڑا ہوا ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیتے اور قبلہ رخ ہو جاتے اور پھر اللہ سے دعائیں مانگتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تبرک حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، وسیلہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک بات کرتا چلوں، حضرت یوسف علیہ السلام حسین و جمیل نبی، خوبصورت نبی، خوبصورت نبی، جمیل نبی، اللہ نے انہیں بے انتہا خوبصورتی عطا فرمائی، لیکن جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے وصال کے بعد مصر کے ہر محلے میں جھگڑا ہونے لگا۔ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم اپنے محلے میں دفن کریں، ہم اپنے محلے میں دفن کریں۔
حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کو دریائے نیل کے ایک کنارے پر دفن کیا گیا۔ اب دیکھیے نبی کے جسد اطہر کی برکات دیکھیے، برکتیں دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم کی برکت دیکھیے، زمین میں دفن کر دیا گیا، نیل کے ایک کنارے پر دفن کر دیا گیا۔ اب دریائے نیل کے جس کنارے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو دفن کیا گیا وہاں پر خوشحالی ہو گئی، ہریالی ہو گئی، ہر طرف رونق ہو گئی، فصلیں دگنی ہو گئی، اور دوسرا کنارہ جو ہے وہ بنجر ہو گیا، بیابان ہو گیا، وہاں پر پانی لگائیں لیکن فصل نہ ہو۔ چنانچہ ان لوگوں نے دوسرے کنارے والوں سے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد جو ہے وہ آپ ہمیں دے دیجئے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد اطہر جو ہے وہ ان کی قبر سے نکال کر دوسرے کنارے پر دفن کیا گیا۔ اب جب دوسرے کنارے پر دفن کیا گیا تو جو پہلا کنارہ تھا جہاں ہریالی تھی، لہلہاتی فصلیں تھی، خوشحالی تھی، وہاں پر جو ہے ویرانی چھا گئی، بنجر ہو گئی زمین، اور جس جگہ آپ کو دفن کیا گیا اس زمین میں اللہ نے اپنی رحمتیں داخل کر دیں، اپنا فضل داخل کر دیا، اور وہاں پر ہریالی اور خوشحالی در آئی۔ چنانچہ دونوں کنارے کے لوگوں میں تکرار شروع ہو گئی، وہ کہیں ہم نے اپنی طرف دفن کرنا ہے، یہ کہیں کہ ہم نے اپنی طرف دفن کرنا ہے۔ اہلیان لندن شریف، آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہو کہ آپ کی سرزمین میں اللہ کے دو ولی جو ہیں وہ خوابیدہ ہیں، سو رہے ہیں۔ آپ دوسرے جو گاؤں ہیں ان کے ساتھ اپنے گاؤں کی ذرا کمپیریزن کر کے دیکھیے، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے گاؤں میں، ہمارے اس گاؤں میں جو ہے وہ اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی برکتیں ہیں۔ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ کے ولیوں کے یہاں پر ہونے کی وجہ سے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کے جسد کو سنگ مرمر کے ایک تابوت میں رکھا گیا، اور رکھنے کے بعد جہاں سے دریائے نیل جو تھا وہ دو شاخوں میں تقسیم ہوتا تھا، وہاں پر درمیان میں جو ڈیلٹا تھا اس ڈیلٹا میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ آپ کے وہاں پر دفن کرنے کی برکت یہ ہوئی کہ دریائے نیل کے دونوں کناروں پر خوشحالی چھا گئی، برکتیں نازل ہونی شروع ہو گئی۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کو یاد ہوگا بنی اسرائیل جب مصر سے باہر نکلے تو وہ اپنے ساتھ کیا لے کر گئے؟ اپنے ساتھ کیا لے کر گئے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد اطہر اپنے ساتھ لے کر گئے۔ جانتے تھے کہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں جو ہیں ہم پر اسی حضرت یوسف علیہ السلام کے جسد اطہر کی وجہ سے ہیں۔ محدث ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء۔ حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں، اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں آپ کے لیے۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اس بات کو عربی میں انہوں نے ارشاد فرما دیا، میں نے اس کا آپ کے سامنے ترجمہ پیش کر دیا۔ اولیاء اللہ لا یموتون، اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں، مر گئے جنہ دے او کہن مر گئے ساڈا ہر ایک تاجدار زندہ، مر گئے جنہ دے او کہن مر گئے ساڈا ہر ایک تاجدار زندہ۔ اولیاء اللہ لا یموتون، اللہ کے جو ولی ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، ولیکن ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء۔ اس دار الفنا سے، اس فنا کے گھر سے وہ ہمیشہ کے گھر کی طرف جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر،
اولیاء اللہ کی جو زندگی ہے وہ شہداء کی مانند ہوتی ہے. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے. بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں، یہ ایک الگ بات ہے کہ تمہیں ان کی زندگیوں کا ادراک نہیں ہے. دیکھیے ایک شخص آیا، ایک غزوہ کی بات کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر اس نے کہا یا دوران غزوہ جنگ جاری ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے مسلمان کر لیجئے، میں ایمان لانا چاہتا ہوں. حضور نے اسے کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل کیا. اسلام میں داخل کرنے کے بعد جنگ جاری ہے تو وہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ اگر میں جنگ کرتے ہوئے مارا گیا تو میرا مقام کیا ہوگا؟ اللہ کے صادق رسول نے فرما دیا اے شخص تو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے دشمنوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا تو تیرا مقام میرے ساتھ جنت میں ہوگا، تو جنت میں داخل ہو جائے گا. اس نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ گواہ رہیے کہ میں نے اپنا مقام تلاش کر لیا ہے. اس نے عرض کی یا رسول اللہ پھر گواہ رہیے میں نے اپنا آخرت کا مقام جو ہے وہ تلاش کر لیا ہے. اس کے بعد وہ دشمن کی طرف بھاگ گیا، تلوار نکالی اور بڑے زور شور سے لڑنے شروع کر دیا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو دیکھا، پھر وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا، ہماری نظروں سے غائب ہو گیا. ہم نے کہا شاید دشمنوں کا ہم پر دباؤ پڑا، تو اس دباؤ کی وجہ سے وہ نیا مسلمان ہوا تھا، وہ ہمیں چھوڑ کر بھاگ گیا. لیکن جب دشمن چلے گئے اور ہم نے اپنی لاشوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا تو لاشوں کو اکٹھا کرتے کرتے ہم کفار کی لاشوں تک پہنچے. کفار کی لاشوں کو ہم نے اکٹھا کیا. ہم نے دیکھا کہ اس شخص کی لاش جو ہے وہ کفار سے آگے پڑی تھی، یعنی کہ اس نے کفار کی پچھلی صفوں میں جا کر حملہ کیا اور بے دریغ بے جگر لڑتا ہوا کفار کی آخری صفوں تک پہنچ گیا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اس شخص کا جسم دیکھا، اس کے جسم کا کوئی عضو ایسا نہ تھا جس پر تیر کا، تبر کا، بھالے کا، نیزے کا، زخم کا نشان نہ ہوتا. اس کے جسم پر جگہ جگہ نشان تھے، جگہ جگہ زخم تھے، اور اسی حالت میں وہ دنیا سے تشریف لے گیا. تو عزیزان گرامی قدر ان کی زندگی جو ہے وہ دائمی زندگی ہے نا. نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، حج کیا، کوئی شرائع اسلام میں سے کوئی عمل کیا، صرف ایک کلمہ پڑھا اور اللہ کے رسول کی بات پر یقین کر لیا کہ اگر میں اس جنگ میں لڑتا ہوا قتل ہو گیا تو میرا مقام جو ہے وہ جنت میں ہوگا. حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ دلائل النبوہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت ربی صحابی ہیں، یہ 4 بھائی تھے. فرماتے ہیں کہ میرا بھائی ربی جو ہے فوت ہو گیا، ہم اس کے پاس بیٹھے تھے، اچانک ہمارے مردہ بھائی نے اپنے منہ سے کپڑا اٹھایا، کہنے لگا السلام علیکم. ہم نے کہا وعلیکم السلام. پھر ہم نے پوچھا یہ کیا، مرنے کے بعد مردے بھی بولا کرتے ہیں؟ کہا ہاں، مرنے کے بعد میں نے اپنے رب سے ملاقات کی اور اس حالت میں ملاقات کی کہ میرا رب جو ہے مجھ سے راضی ہو گیا. میرے رب نے اعلیٰ نعمتوں کے ساتھ میرا استقبال کیا. اب سنو، حضور علیہ السلام میرا انتظار کر رہے ہیں، تم میرا جنازہ پڑھانے میں جلدی کرو اور جلدی سے میرا جنازہ جو ہے وہ قبرستان لے جاؤ، جلدی سے مجھے لحد میں اتارو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا انتظار فرما رہے ہیں. یہ بات مشہور ہو گئی.
حضرت بی بی ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ عفیفہ حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو آپ نے فرمایا خبردار، میں نے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا ایک صحابی میری امت میں سے ایک شخص جو تھا، میری امت میں سے ایک شخص مرنے کے بعد کلام کرے گا، میری امت میں سے ایک شخص مرنے کے بعد کلام کرے گا، اس بات میں شک نہ لانا۔ عزیزان گرامی قدر، اولیاء اللہ جہاں میں کیسے جیتے ہیں؟ اہل ایمان جہاں میں صورت خورشید جیتے ہیں، اہل ایمان صورت جہاں میں صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح کے معیار کی ہے۔ امام بحقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے صحیح ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے۔ ابن ابی دنیا ایک فقیہ گزرے ہیں، فرماتے ہیں ربی بن خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ جب تک آخرت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لوں گا اس وقت تک میں ہنسوں گا نہیں۔ چنانچہ جب ان کو موت آئی تو موت کے بعد وہ ہنسنے لگے۔ اسی طرح ان کے بھائی ربی نے بھی قسم کھائی کہ جب تک اپنے جنتی یا دوزخی ہونے کا انہیں پتہ نہیں چل جائے گا وہ دنیا میں کبھی ہنسیں گے نہیں۔ چنانچہ جب دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی موت واقعہ ہو گئی، ان کو نہلانے کے لیے تختے پر لٹایا گیا تو یکا یک وہ ہنسنے لگے، یکا یک وہ ہنسنے لگے، ہنستے رہے۔ یہ انہیں نہلاتے رہے، وہ ہنستے رہے، یہ ان پہ پانی ڈالتے وہ ہنستے، یہ ان کے کربٹیں دلواتے وہ ہنستے، حتیٰ کہ انہیں غسل مکمل ہوا اور جیسے غسل مکمل ہوا ان کا ہنسنا جو ہے وہ ختم ہو گیا، گویا کہ انہوں نے اپنی جنتی ہونے کا مقام جو ہے وہ دیکھ لیا۔ عزیزان گرامی قدر، کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، ہر مرے تو ہم مرے، ہمری مرے بلا، سچے گر کا بال کا مرے نہ ماریا جا۔ گر سچا ہونا چاہیے، گر سچا ہونا چاہیے، مرشد سچا ہونا چاہیے، جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے وہ سچا ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، تابعین نے صحابہ کرام کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، تبع تابعین نے تابعین کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، صالحین امت نے تبع تابعین کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، صالحین امت نے صالحین کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، سچوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا۔ ہر مرے تو ہم مرے، ہمری مرے بلا، سچے گر کا بال کا مرے نہ ماریا جا۔ عزیزان گرامی قدر، اپنی زندگیوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے وقف کر دو، اپنی زندگی اللہ کے حضور میں وقف کر دو، اللہ کے رسول کے لیے وقف کر دو، پھر دیکھیے کہ آپ کی زندگی کیسے برقرار ہوتی ہے۔ موت سے اسی شخص کو ڈر لگتا ہے، موت سے اسی شخص کو ڈر لگتا ہے جس نے اپنی زندگی میں ہوم ورک نہیں کیا ہوتا۔ دوست موت سے نہیں ڈرتے۔ موت کیا چیز ہے؟ الموت جسر، موت تو ایک پل ہے۔ الموت جسر، موت ایک پل ہے۔ یوصل الحبیب الی الحبیب، یوصل الحبیب الی الحبیب، جو دوست کو دوست سے ملا دیتا ہے۔ موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملا دینے کا نام ہے، لیکن ہم نے موت کو کیا سمجھ لیا؟ ہم نے موت کو اختتام زندگی سمجھ لیا، ہم نے موت کو فل سٹاپ سمجھ لیا۔ لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ تحفۃ المومن، تحفۃ المومن الموت، موت جو ہے مومن کا تحفہ ہے، موت جو ہے مومن کا تحفہ ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ عفیفہ حمیرہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں الموت
غنیمت المومن، موت جو ہے مومن کے لیے غنیمت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم موت سے گھبراتے ہیں، ہم موت سے ڈرتے ہیں، ہم موت سے گھبرا جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے موت گھبرا جانے کا نام نہیں ہے، موت ڈر جانے کا نام نہیں ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگیوں کو، ہم نے اپنی زندگیوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں گروی رکھ دیا، ہماری زندگیاں اللہ کے پاس گروی رکھی ہوں، ہماری زندگی اللہ کے پاس گروی ہو، ہماری اولاد اللہ کے پاس گروی ہو، ہمارا مال اللہ کے پاس گروی ہو۔ یہ جان کس کی ہے؟ اللہ کی جان ہے۔ یہ مال کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ یہ اولاد کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ ہمارا جینا کس کے لیے ہے؟ ہمارا جینا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ ہمارا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ لیکن جو اولیاء اللہ کے قرب میں موت پاتے ہیں، وہ جو اللہ کے بندوں کے پاس اپنی زندگی سے گزر جاتے ہیں، میں نے عرض کی ایک صحابی تھے، انہوں نے کسی عورت کو دیکھ لیا نہاتے ہوئے، جب نہاتے ہوئے دیکھا تو دل میں خیال ہوا کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، باہر چلے گئے، پہاڑوں میں چلے گئے، صحرا میں چلے گئے، وہاں جا کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغام بھیجا، اے میرے رسول ذرا اپنے اس امتی کی خبر لیجیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اور چند صحابہ کو بھیجا، جاؤ میرے اس صحابی کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ صحابی کو ڈھونڈ کے لائے، تو جب تشریف لائے دیکھا، پوچھا کہاں ہے؟ ایک گدری نے اطلاع دی کہ فلاں جگہ سے رات کو ایک بندہ نکلتا ہے، اونچی اونچی آواز میں روتا ہے، چیخو پکار کرتا ہے، کہتا ہے اے میرے اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، میری آنکھوں نے گناہ کیا ہے، تو مجھے بخش دے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحابہ کے ساتھ اس جگہ چھپ گئے۔ رات کو جب وہ نکلے تو انہوں نے انہیں پکڑ لیا، تو کہنے لگے چلو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گناہ کی خبر ہو گئی؟ کہا یہ ہمیں نہیں پتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بلایا ہے۔ جب وہ مدینہ میں تشریف لائے، مدینہ میں تشریف لائے، سرکار نے ان کی دل جوئی فرمائی، ان کو سینے سے لگایا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ سر، یہ سینہ، یہ جسم اس قابل نہیں ہے، یہ گناہگار کا جسم ہے کہ آپ کے جسم کو چھوئے۔ چنانچہ وہ روتے رہے روتے رہے روتے رہے، حتیٰ کہ ان کا آخری وقت آ گیا، ان کا آخری وقت آ پہنچا۔ جب آخری وقت آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں، اس کے سر کو اپنی گود میں رکھتے ہیں، اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کے سینے پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں۔ اور کتنی خوبصورت وہ موت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زانوں میں ہوئی ہوگی، جو حضور کی رانوں پر سر رکھے ہوئے ہوگی، وہ کتنی خوبصورت موت ہوگی۔ تو میرے دوستو، اللہ کے ولیوں کے حضور میں، اللہ کے ولیوں کی قربت میں جو بندے فوت ہو جاتے ہیں، جو بندے شہید ہو جاتے ہیں، ان کا مقام آپ بتائیے کیا ہوگا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم اطہر سے نیل کے کناروں پر خوشحالی چھا جاتی ہے، ہریالی چھا جاتی ہے، فصلیں لہلہانے لگتی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، تو ان دوستوں کے بارے میں سوچئے جو کل داتا صاحب میں ظلمن شہید کر دیے گئے، بلا وجہ شہید کر دیے گئے۔ وہ عسکریت پسند نہ تھے، وہ کسی سے جھگڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ کسی سے لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ وہاں پر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے گئے تھے، وہ اپنے رب کو
راضی کرنے کے لیے گئے تھے، وسیلہ اختیار کر رہے تھے، مائیت اختیار کر رہے تھے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی، لیکن انہیں ظلماً شہید کر دیا گیا۔ یقیناً وہ آج ہم سے کہیں اچھے مقام پر پہنچ گئے ہیں، وہ آج ہم سے کہیں اچھے مقام پر فائز ہو چکے ہیں، وہ آج جنت کی ہوائیں کھا رہے ہیں، وہ آج حوض کوثر پہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گورے گورے پیارے پیارے ہاتھوں سے آب کوثر کے پیالے نوش فرما رہے ہیں۔ اور یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کو واقعے ان بندوں کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں کہ یہ میرے وہ امتی آ گئے جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو زخمی ہوئے، جنہوں نے اپنے عضو کھو دیے۔ بڑی دردناک فضا تھی رات، بہت دردناک حالت تھی، لیکن اہل سنت و جماعت الحمدللہ رب العالمین صبر کرنے والے لوگ ہیں۔ الایمان نصفانی، ایمان کے دو حصے ہیں، النصف من الصبر والنصف من الشکر۔ آدھا ایمان صبر میں ہے، صبر جو ہے آدھا ایمان ہے، شکر جو ہے وہ آدھا ایمان ہے۔ تم ظلم کیے جاؤ، ہم صبر کیے جائیں گے۔ تمہارے مقتولین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد ہے نا، غزوہ بدر میں آپ کدھر آئے؟ کفار کے گڑھے پر آئے جہاں کفار کو دفن کیا گیا تھا۔ اس گڑھے پر آ کر، اس کنویں پہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے مقتولین یقیناً دوزخ میں ہیں اور تم نے اس دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور ہمارے مقتولین نے یقیناً جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے یہ کاروائی کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام کے بموجب، اس فرمان کے حکم کے مطابق یقیناً جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، کہیں حاویہ میں ہوں گے، کہیں سقر میں ہوں گے، جل رہے ہوں گے، لیکن ہمارے مقتولین شہداء ہیں، اللہ کے شہید ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے شہید ہیں، زندہ ہیں، وہ یقیناً جنت کی ہوائیں کھا رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم اور آپ صبر کریں گے، کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جو خلاف قانون ہو، خلاف اخلاق ہو۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنائیں گے۔ اپناؤ گے کہ نہیں؟ ہمارے دل جو ہیں وہ داغدار ہیں، لیکن ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ احتجاج کرنا حق ہے، لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا جو ہے وہ ظلم ہے۔ اہل سنت و جماعت لوگ جو ہیں یا رسول اللہ کہنے والے ظالم نہیں ہیں۔ آج ہر مکتبہ فکر کے عالم نے، ہر مکتبہ فکر کے علماء نے اس واقعہ کی انتہائی مذمت کی ہے۔ ہم یہاں اس پلیٹ فارم سے بیٹھ کر اس واقعہ کی انتہائی مذمت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کے مزار جو ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے اللہ کی قربت کا وسیلہ ہوتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان میں قربت کا وسیلہ ہے۔ جس نے یہاں بم چلایا اس نے اللہ کے حضور بم چلا دیا، اس نے اللہ کے حضور بم چلا دیا۔
مرنے والے مرتے رہیں گے، لیکن عشاق داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ اسی طرح سے جوق در جوق لاہور شریف تشریف لے جاتے رہیں گے۔ یہ لاہور جو ہے کس کی نگری ہے؟ یہ لاہور کس کی نگری ہے؟ یہ داتا کی نگری ہے۔ یہ لدر شریف کس کی نگری ہے؟ یہ تاج والی سرکار کی نگری ہے۔ یہاں پر جوق در جوق عشاق آتے رہیں گے، لاہور میں جوق در جوق عشاق جاتے رہیں گے۔ تو عزیزان گرامی قدر، میری آپ دوستوں سے ہمیشہ یہی درخواست ہوتی ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیجئے، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعاون کیجئے، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی جو ہیں وہ اہل سنت و جماعت کے ساتھ تعاون کریں۔ ہم لا ابائیڈنگ لوگ ہیں، قانون پسند لوگ ہیں اور قانون کے مطابق چلتے ہیں۔ احتجاج کرنا ہمارا حق ہے۔ ہم یہاں اس پلیٹ فارم سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تاکہ یہ بات آن ریکارڈ رہے کہ ہم نے یہاں سے اس واقعے پر شدید احتجاج کیا ہے اور اپنے غم و غصہ کا شدید اظہار کیا ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہمیں رونے کا بھی سلیقہ سکھایا گیا ہے، ہمیں رونے کا بھی سلیقہ سکھایا گیا ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہمیں ہنسنے کا بھی سلیقہ سکھایا گیا ہے۔ کہہ کے لگا کے نہ ہنسو کہ کہہ کا لگانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ کسی کے غم میں فوت ہو جانے پر، دنیا سے رخصت ہو جانے پر اپنی گالوں پر تھپڑ نہ لگاؤ، اپنے بال نہ نوچو۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہمیں رونے کا بھی سلیقہ سکھایا ہے، ہمیں ہنسنے کا بھی سلیقہ سکھایا ہے۔ آج رونے کا مقام ہے کہ اللہ کے ولیوں کے مزار محفوظ نہیں رہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یقیناً یہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ان کے پشت پناہی کرنے والے لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ لوگ جو اللہ کے ولیوں پر کے مزاروں پہ بم دھماکے کرتے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ بات میں نے نہیں کہی، علامہ کمیلی نے بھی کہی۔ یہ بات میں نے نہیں کہی، مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی کہی کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے، ان کے پشت پناہی کرنے والے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور دیکھیے گا جب وہ وقت آئے گا جب ہر کسی کا راز کھل جائے گا، ان کا مقام جو ہے وہ سقر ہوگا، حاویہ ہوگا، اور ہمارے شہداء کا مقام جو ہے وہ علیین کے ساتھ ہوگا، ابرار کے ساتھ ہوگا۔ ان الابرار لفی علیین، ہمارے ابرار جو ہیں وہ علیین کے ساتھ ہوں گے، ہمارے نیک بندے جو ہیں وہ اعلیٰ مقاموں پر ہوں گے، لیکن ان کا مقام جو ہے وہ زمین میں دھنسا دیا جائے گا، سقر ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، انشاءاللہ جمعہ شریف کے بعد ختم شریف ہوگا، اور جتنے بھی شہدائے لاہور ہیں، شہدائے داتا گنج بخش علی حجویری ہیں، عشاقان علی حجویری ہیں، اور حضرت علی حجویری کے نام پر زخمی ہونے والے ہیں، ان کا لیے دعا خیر کی جائے گی، ان کی صحت یابی کی دعا کی جائے گی۔ آپ حضرات اس دعا میں شامل ہوئیے تاکہ اللہ کریم آپ کے گھروں پر، آپ کی زندگیوں میں، آپ کے جان میں، مال میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔